اور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا, انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں. آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا یار, کوئی بیوی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں. کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے, اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے. تو یہاں تک نوبت آئی, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن گھر والی نے کیا دیا. ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو کھلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے. اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں, اسی غربت میں, اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں. اللہ پہ توکل بھی ہے نا, حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے, کوئی ایسا بھی نہیں, کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں. ایسی نارمل ایک تاجر ہے, بزنس مین ہے, اولاد بھی نہیں روکی, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ کھلانے والا کون ہے, اللہ. دیکھو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا. گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا, جو اسلاف تھے ہمارے تابعین, صحابہ, تبع تابعین, ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے, اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ منع کر رہا ہے نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو, تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے, لیکن یہ اوپر سے ہی ہے یہ جملہ, نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے, باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی, اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے, اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا, بہت محنت کی انہوں نے, تو بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ کے بھائی غریب ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں. ابے میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابھی, یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں, مرد کون سا ایسا خاندانی ہے, مثال دے رہا ہوں میں, ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے, تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں, ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, سب کو کاروبار میں لگایا, زمینیں لے کے دیں. آج اللہ نے, اچھا بچے بھی سارے, اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے, سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, ہم 3-3:30 بجے جا کے, بلکہ میرا خیال فجر کی اذان ہو گئی تھی, بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ, بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں, سارے دین کے مسائل, کہ اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں, لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی, پیڑ بھی بھر گیا, اور قد بھی ایسے لمبے لمبے تڑنگے سے نا, ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے, گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف اسٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں, بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے, دل کیا ہے, دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے.
دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی, کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے, مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا, تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے, اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو, پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار, اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمے جو نان نفقہ ہے شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے, چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس. صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے, وہ تو سب کو لگتا ہے اچھا, کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے, لالچ ہے, غیر اخلاقی طریقے سے کمانا, بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی, جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا, وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے.